سبا ایک قوم کا نام ہے، قوم سبا، جن کی جو ملکہ تھی بادشاہ، وہ سلیمان علیہ السلام نے جس کی طرف خط لکھا تھا، یہ اسی کا تذکرہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مختلف معبودوں کی پوجا کرتے تھے، سورج چاند کی بھی پوجا کرتے تھے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی جہاں ہاتھ سے بنائے ہوئے لکڑی پتھر سیمٹ کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہاں سورج چاند کی بھی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ سنا ہوگا یا جملے، چاند کو دیکھا تو ستارے کو یہ میرا رب ہے، پھر فرمایا چاند میرا رب ہے۔ وہ اوجل ہو گیا تو سورج دیکھا تو فرمایا چمکتا یہ میرا رب ہوگا۔ وہ بھی اوجل ہو گیا تو فرمایا ایسے آنے جانے والوں کو میں رب نہیں مانتا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو نعمت بھی بڑی دی، مالا مال کیا، بڑی نعمتیں ان کو ملیں، باغات، کھیتی باڑی، دولت، امن، سکون، سب کچھ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، شکر کرنے کے بجائے ناشکری کی، نتیجہ یہ نکلا کہ ڈیم ٹوٹا اور ان پر عذاب آ گیا۔ تو یہاں اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو قرآن کریم کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد آخرت کے عقیدے کے منکر دنیا میں بے شمار لوگ آئے ہیں۔ کچھ تو رب کا انکار کرتے ہیں، دہریے جیسے۔ یہ دہریے اس زمانے میں بھی موجود تھے، جو کہا کرتے تھے ان ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل موجود تھے، آپ کے زمانے میں بھی موجود تھے، جو کہتے تھے حوادثات زمانہ سے ہم دنیا میں آتے ہیں جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ مشرکین عرب جو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین پر ہیں، وہ بھی آخرت کے منکر تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، یعنی مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ملے گی، اس کے وہ منکر تھے۔ فرمایا بس دنیا کی زندگی ہے، مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمارے باپ دادا ختم، ہم بھی ختم، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں۔ سورہ سبا کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اسی عقیدے کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زیادہ زور دے کر تاکید سے جو عقیدہ بیان کیا نا، ایک تو بعث و نشور کے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا۔ دوسرا توحید، تیسرا کہ میرا اور آپ کا رزق آسمان پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مخاطب ہوتا ہے نا بندہ، اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں مخاطب کی۔ میں کسی سے بات کر رہا ہوں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کا مخاطب ہے، آپ اس کو مخاطب کر رہے ہیں۔ تین کیٹیگریاں ہوں گی، یا تو وہ بالکل خالی الذہن ہوگا، بالکل خالی الذہن، آپ نے کوئی بات بتائی پہلی مرتبہ تو اس کو یقین آ جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ یا وہ شک میں ہوگا، شک میں ہوگا۔ اب شک پڑا ہوا ہے کہ یہ ہے نہیں ہے، ایسا ہے نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی تاکید کی ضرورت ہے، تھوڑا سا پختگی سے کہیں گے، تاکید سے کہیں گے، زور دے کر کہیں گے، تب جا کر اس کو یقین آئے گا۔ تیسری صورت ہے منکر، کہ وہ بالکل انکار ہی کرتا ہے کسی، آپ کہتے ہیں یہ ایسے وقت نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ اب اس جو بندہ مخاطب منکر ہے نا، اس کو سمجھانے کے لیے
پہلی مرتبہ آپ کہیں گے کہ ایسا وقت نہیں ہو سکتا، پھر آپ کہیں گے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس کو سمجھانے کے لیے، قائل کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے آپ کو قسم اٹھانی پڑے گی، دلیل دینی پڑے گی، زور دے کر کہنا پڑے گا بھئی بالکل ممکن ہے، یہ ایسے ہے۔ تو تین چیزوں پر اللہ رب العزت نے بڑا زور دیا ہے۔ ایک تو سورہ سبا کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، کافر مشرک کہتے ہیں کوئی قیامت شیامت نہیں آئے گی، سارا لولی پاپ ہے، ہیں؟ کوئی جنت جہنم بھی کوئی نہیں ہے، مر کر نہیں اٹھنا۔ اور آج مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ زبانیں مقال سے کہتے ہیں آخرت آئے گی، مر کر اٹھنا ہے، زبانیں حال سے کہتے ہیں نہیں، کھاؤ پیو یاشی کرو، کس نے دیکھا اگلا جہان، دیکھا جائے گا۔ تو عملاً مسلمان تقریباً آخرت کے منکر ہو چکے ہیں۔ اور اسد اللہ غالب شاعر گزرا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ مجھ کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ وہ کہتا ہے دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا، یہ لولی پاپ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں آپ جی مولویوں نے لولی پاپ دیا ہوا ہے، وہاں حور و غلمان ہیں، جنت ہے، اور جناب علی مقابلے میں جہنم ہے، جلتے رہیں گے اور حساب کتاب ہوگا، زندگی سوال۔ یار یہ مولویوں کی کہانیاں ساری لولی پاپ دے رہے ہیں بس پیٹ پالنے کے لیے۔ اس وقت مسلمان کہہ رہے ہیں، لبرل لوگ، سیکولر لوگ، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بدبخت کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ کل بلا و ربی لتاتینکم، اچھا یہاں دیکھو کتنے پاور کی ڈگریاں لگائی ہیں، کل بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، ضرور، و ربی، اور مجھے قسم ہے میرے رب کی، تو کہہ دے کہ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، و ربی، مجھے قسم ہے میرے رب کی، لتاتینکم، لام تاکید ہے، نون ثقیلہ ہے، یعنی 4 سپر پاور ڈگریاں اس کے اوپر لگی ہیں، 4 تاکید کے صیغے لگے، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، ضرور بضرور ہر صورت قیامت آئے گی۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن، کہہ دیجئے میں اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں، ضرور، کیوں نہیں، ضرور بضرور قیامت آئے گی ہر صورت بغیر کسی شک کے، پھر تمہیں ایک ایک چیز کی خبر دی جائے گی کہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ تو یہ ابتدا میں، پھر اس کے بعد اللہ نے اور بھی دلائل دیے ہیں، ان کی تردید کی ہے کہ تم کیسے کہتے ہو کہ قیامت کی دلیلیں اور اس کے پروف، اس کے واقع ہونے کے حقائق ذکر کیے ہیں۔ پھر قرآن کریم کی حکمت کے حوالے سے اور سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا سورہ سبا میں ذکر ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی پیاری تھی۔ ایک تو ان کو جو معجزہ اللہ نے دیا تھا نا، ایک معجزہ یہ تھا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہا ان کے ہاتھ میں اتنا نرم ہو جاتا تھا جیسے درزی کے ہاتھ میں دھاگا، جدھر چاہے سوئی سے گھمائے۔ یہ لوہے کی زرہ بناتے تھے، جو جنگ میں زرہ استعمال ہوتی ہے لوہے کی، وہ بناتے تھے ہاتھ سے، لوہا فولادی لوہا، چھوٹا 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 اس کے جی کڑیاں سی بنا لیتے، اس کی پھر ہاتھ سے لوہے کو دوسرے لوہے سے گھما کے اس کی زیرہ بناتے تھے۔ مشین میں آج کل مشکل سے بنتا ہے، اللہ نے لوہا نرم کر دیا تھا۔ یہ پیشہ تھا داؤد علیہ السلام کا، پھر فروخت کرتے، اسی کی وہ کمائی کھاتے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز بڑی پیاری دی تھی، بڑی پیاری آواز تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پرندے بھی جو ہے نا ان کی آواز پر ٹھہر جاتے تھے، اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ مسخر تھے، اوے بھی معاہ جبال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا تھا،
سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی بات ہے، آپ نے فرمایا میں دن کو گزرتا ہوں نا تو مجھے نہیں پتہ چلتا کہ یہ کن لوگوں، کس برادری والوں کا گھر ہے، یہ کن لوگوں کا گھر ہے، کن لوگوں کا گھر ہے، مجھے نہیں پتہ ہوتا. رات کو جب میں گزرتا ہوں نا تو مجھے سب پتہ ہے کہ یہ اشریوں کا گھر ہے، وہ بنو فلاں کا گھر ہے، یہ بنو فلاں کا گھر ہے، کیونکہ رات قرآن کی آوازیں باہر آ رہی ہوتی ہیں اور آواز سن کر مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ اشریوں کے گھر ہیں، یہ فلاں کے گھر ہیں. بخاری میں یہ واقعات موجود ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کی آوازیں، اس وقت سپیکر نہیں ہوتے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن گھروں میں مرد بھی پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے ہیں، یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے. آج بس میں بیٹھو تو موسیقی گانا، ہوٹل پہ بیٹھو تو موسیقی گانا، ہاں جی، گھروں میں جاؤ تو گانا موسیقی لگی ہوئی ہے. کیا عجیب و غریب معاملہ ہے. قرآن خوراک تھی، قرآن نور تھا، قرآن شفا تھی، قرآن ہدایت کا ذریعہ تھا. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری کو، انکا اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود. ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا تیری آواز میں ایسے رب نے ترنم دیا نا، مزمار کہتے ہیں ترنم کو، جس طرح اللہ نے آل داود کو ترنم دے رکھا تھا، پرندے ٹھہر جاتے تھے. تو پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں سورہ سبا میں. سلیمان علیہ السلام جن تابع تھے، ہوائیں ان کے تابع تھی، پرندوں کی بولی جانتے تھے، ان کے تابع تھے. آپ نے سن لیا پہلے واقعہ. تو یہ اللہ رب العزت نے پھر ان کے شکر کا ذکر کیا کہ داؤد اور سلیمان نے پھر اللہ کا بڑا شکر ادا کیا. بڑا شکر، یا اللہ تو نے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں تو ہمیں مزید اس میں جو ہے ہمیں مزید توفیق عطا فرما. سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے کہ کرسی پر بیٹھے بیت المقدس تعمیر ہو رہا ہے، جن تعمیر کر رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر لا کر جن تعمیر کر رہے ہیں بیت المقدس کی. سلیمان علیہ السلام بیٹھے نگرانی کر رہے ہیں. موت آ گئی، موت آ گئی اور اسی طرح بیٹھے رہے. جنوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے. ٹھیکیدار صاحب دیمک کھاتے رہی اس کے پائے کو، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا. دیمک کھاتے رہی حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام جب گرے، فلما خرّا، اللہ فرماتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام گرے تو تبینت الجن، جنوں کو پتہ چلا اور کہنے لگے کاش ہم غیب جانتے ہوتے تو اس سختی پریشانی میں ہم نہ ہوتے. سلیمان علیہ السلام تو کب کے فوت ہو چکے، ہم سمجھتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ابھی لگے ہوئے ہیں کام پہ. ایک منکر حدیث مجھے کہتا ہے جی یہ ساری باتیں ہیں، کہاوتیں ہیں. اچھا اب دیکھو یہ قرآن مجید میں ہے، یہ قرآن میں ہے نا سارا. اللہ فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض. جب ہم نے موت کا فیصلہ کر لیا تو اس کی موت پر دابۃ الارض دیمک نے ہی تاکل من سأتہ، کرسی کے پائے کو کھا رہی تھی. جب خرّا گرے تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اب یہ سورہ سبا ہے، قرآن ہے. ایک آدمی منکر حدیث کمیونسٹ کہتا ہے مجھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ کرسی پر بیٹھے رہے اور نگرانی کرتے رہے اور پتہ نہیں اتنے دیمک تو ایک دن تھوڑی لگتی ہے. دیمک کھاتی رہی تو پتہ نہیں کتنے دن لگ گئے. تو اتنے دن نہ اٹھے کرسی سے، نہ قضاء حاجت کے لیے گئے، نہ کھانا کھانے کے لیے گئے، نہ انہوں نے کوئی نماز پڑھی. تو نماز پڑھنے کے لیے تو اٹھتے. تو میں نے کہا بدبخت آدمی، نماز 5 وقت کی ہمارے لیے یہ ہے. عیسائی ہفتے میں ایک دن نماز پڑھتے ہیں. کس دن؟ اتوار کو، صرف اتوار کو عید کا دن، باقی 6 دن چھٹی 7 دن. یہودی ہفتے میں ایک دن عبادت کا دن ہے، یوم السبت، سیٹرڈے، ہفتے کا دن، باقی 7 دن ان کی چھٹی ہے. تو وہ ہماری طرح شریعت سمجھتا ہے. پھر انبیاء کئی دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائے پیے بغیر گزارا کرتے تھے. تو بہرحال پھر
قوم سبا نے جو ناشکری کی ان پر وہ سیلاب بند ٹوٹا اور تباہی بربادی پھیل گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو سزا دی دنیا کے اندر جو انہوں نے رب کی ناشکری کی. پھر یہاں ایک اللہ رب العزت نے اصول بیان کیے ہے اور یہ پیچھے بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے, قرآن کریم میں بہت ہے, کہ اکثر جو مالدار لوگ ہیں نا, دولت مند, یہ حق میں رکاوٹ ہوتے ہیں. انبیاء کی تکذیب کرنے والے, انبیاء کی مخالفت کرنے والے, وہ کمزور لوگ نہیں تھے, سردار تھے اپنے زمانے کے, دولت مند تھے. یہ دولت بھی ایک نشہ ہوتا ہے, دولت بھی ایک نشہ ہے, اس کا خمار دماغ پہ چڑھتا ہے. اور کئی لوگ دولت کے نشے میں آ کر نہیں مانتے حق بات, ہاں جی, خیر کی بات نہیں قبول کرتے. یہی وجہ تھی اللہ رب العزت نے بھی یہاں ان دولت مندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح ان ظالموں نے انبیاء کی تکذیب کی, حق کو ٹھکرایا اور مستیاں کرتے رہے اور دنیا میں فساد بپا کرتے رہے. پھر سورہ فاطر اللہ رب العزت نے اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اکثر صورتوں کی ابتدا میں نا جو آپ بھی چل رہی ہیں, ابتدا میں اس سے پہلے جو گزری ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ رب العزت کے عرش پر مستوی ہے, قرآن برحق ہے, یہ تذکرہ. اور یہاں بھی یہی ہے, سب سے پہلے قرآن کریم کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ اے لوگو میری نعمتوں کا تذکرہ کرو, میری نعمتوں کو یاد کرو. اور پھر نعمتیں کیا تذکرہ کی کہ ایک سمندر کا پانی کڑوا ہے اور ایک سمندر کا پانی میٹھا ہے. سبحان اللہ. اور دوسرے مقام پہ فرمایا درمیان میں ہم نے پردہ کر دیا ہے, یہ میٹھا کڑوے کی طرف, کڑوا میٹھے کی طرف نہیں جاتا. اور فرمایا دونوں قسم کے پانی سے آپ تازہ گوشت حاصل کرتے ہو, ہر قسم کا جانور, مچھلی ہے, جھینگے ہیں, دگر پیشوا کھاتے ہو. پھر وہ آپ نے ہیرے جواہرات نکالتے ہو اور اچھا پھر کشتیاں چلتی ہیں, پھر روزی کا انتظام ہے, پھر ساری چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا ہے. اور تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے, یہ اللہ کرتا ہے. سمندر اللہ نے بنائے, یہ ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی, تمہاری روزی کا انتظام کیا, تو پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کیوں کرتے ہو جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا؟ آگے فرمایا مشرکین کے معبودوں کی بے بسی کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ سمندر میٹھا اور کڑوا برابر نہیں, اور اسی طرح دن اور رات برابر نہیں, سردی اور گرمی برابر نہیں, عالم اور جاہر برابر نہیں, اندھا اور بینا برابر نہیں, بہرا اور سننے والا برابر نہیں. یہ چیزیں کیوں بیان کی اللہ رب العزت نے؟ فرمایا جب ایک نابینا ہے اور ایک بصارت والا ہے, جب برابر نہیں, تو تم لوگوں نے کہ جو معبود ہیں یہ دیکھ ہی نہیں سکتے, یہ سن ہی نہیں سکتے, یہ بول ہی نہیں سکتے, یہ نفع نقصان کے مالک نہیں. تو ان بے بسوں کو, بے قصوں کو, لاچار بیچارے, ان کو تم اللہ کے برابر قرار دیتے ہو. کوئی انصاف کرو, انصاف کرو. وہ خالق کائنات, وہ مالک ارض و سما, تم ان کو برابر قرار دیتے ہو. تو پھر اللہ رب العزت نے مزید چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں. اور پھر فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا, اللہ کا چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ, وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں, قطمیر کے مالک نہیں. اور اگر آپ ان کو پکارو لا یسمعوا دعاءکم, پہلی بات یہ ہے کہ وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں. ان کو آپ پکارو, وہ آپ کی پکار سنیں گے ہی نہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے, آپ کی مدد نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن شرک کا وہ انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر, یہ اللہ خبیر جو آپ کو بتا رہا ہے نا, اس طرح کی بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا دلائل کے ساتھ. تو فرمایا یہ قطمیر کے مالک نہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. قطمیر کیا چیز ہے؟
گٹھلی ہے نا کھجور کی، اس کی ایک گٹھلی کی 3 چیزوں کی اللہ نے قرآن مجید میں مثالیں دی ہیں۔ ایک ہوتی ہے فتیل، فتیلہ، کتمیر اور نکیر۔ یہ گٹھلی آپ دیکھیں، گٹھلی کے پیچھے درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس کو نکیر کہتے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سفید سی جھلی ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، اس کو کہتے ہیں کتمیر، کتمیر کہتے ہیں۔ یہ وہ کتمیر ہے کہ یہ کھجور کے اوپر جو جھلی ہے نا، یہ ظالم، یہ معبود جو مشکل کشا تم نے بنا رکھے ہیں، یہ اندھے بہرے گونگے، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں بھائی، اتنے کہ وہ کوئی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور تیسری چیز فرمایا فتیلہ، ہاں جی، فتیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو چراغ کے اندر بتی ہوتی ہے نا، اس کو فتیلہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کھجور کی گٹھلی کے اندر نالی ہوتی ہے ایک طرف، اس نالی کے اندر دھاگا سا ہوتا ہے ایک، اتنی ساری تو گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اندر نالی ہوتی ہے۔ آپ نالی کا آپ کبھی کل مغرب کے ٹائم آپ دیکھنا، خاص طور پر جو کھجوریں تر ہوتی ہے نا، وہ چپک جاتی ہے، وہ جھلی بھی کتنی سب کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تھوڑی سی خشک کھجور آپ لیں، خشک، آپ کو وہ نظر آ جائے گا، سوراخ بھی اور جھلی بھی نظر آئے گی، اوپر سے پوری اترتی ہے، ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور وہ نالی کے اندر جو فتیل ہے نا، دھاگا اتنا سارا، وہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کھجور کی گٹھلی کے اندر دھاگا نا، یہ ظالم اتنے کے بھی مالک نہیں ہیں، تو پھر ان کو اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو۔ اچھا آگے فرمایا قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، سبحان اللہ۔ اب لفظ دیکھو، قل ارأیتم، ان سے کہہ دیجئے مجھے ذرا بتاؤ، شرکاءکم، اپنے ان شریکوں کے، پارٹنر ہیں، تمہارے ساجی ہیں، یہ ند ہیں، یہ اللہ کے ساتھ تم نے حصہ دار بنا رکھے ہیں، شرکاء ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ان سے کہو مجھے دکھاؤ تو صحیح، انہوں نے پیدا کیا کیا زمین میں، انہوں نے زمین میں پیدا کیا کیا ہے، کوئی مخلوق پیدا کی ہو، کیا پیدا کیا ہے؟ اچھا اگر زمین میں پیدا نہیں کیا، ام لہم شرک فی السماوات، چلو اگر پیدا تو نہیں کیا تو کوئی آسمان اور زمین کی اور مخلوق کی پیدائش میں کوئی پارٹنرشپ ہو اللہ کے ساتھ، شرکن، پارٹنرشپ ہے اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ چلو الگ سے تو کچھ نہیں پیدا کیا، تو جو اللہ نے پیدا کیا اس کے اندر کوئی ان کا حصہ ہے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے مل کر پیدا کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ اس کتاب سے ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں، بل کوئی کتاب نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں۔ فرمایا یہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکے کا وعدہ دے رہے ہیں، سارا ٹوٹل دھوکے پر ان کی عمارت کھڑی ہے، ان کا عقیدہ دھوکے پر، سراسر غرور پر کھڑا ہے، کوئی ان کے پاس نہیں۔ اگر اللہ رب العزت آسمان اور زمین کو فرمایا کہ جھٹکے دے تو کوئی بچانے والا نہیں، سبحان اللہ، یہ نہیں بچا سکتے اس کو زائل ہونے سے۔ تو یہ پھر اللہ رب العزت نے آگے ساری اس کی دلیلیں دی ہیں، اور پھر کائنات کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، پھر دوبارہ انہی چیزوں کا سورہ فاطر کے اندر۔ فاطر کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ اللہ نے نا پیدا کرنے کے لیے 4-5 لفظ اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ ایک ہے فاطر السماوات والارض، قرآن میں ہے نا، فاطر السماوات والارض، فاطر۔ ایک ہے خالق السماوات والارض وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ٹھیک ہے، خالق۔ اور ایک ہے الباری والخالق الباری، باری کا معنی پیدا کرنے والا، ہم بریہ ہیں، اللہ خالق ہم مخلوق ہیں، اللہ باری ہم بریہ ہیں، عبد الباری اسی لیے۔ اور تیسرا چوتھا لفظ کیا ہے؟ وہ ہے بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا بدیع ہے۔ بدیع کا معنی موجد، بدیع کا معنی دریافت کرنے والا۔ فاطر، خالق، باری، بدیع، کثرت سے یہ 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان چاروں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیان کیا ہے چاروں میں، اور جہاں قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں آپ ان میں ذرا دیکھیں تو مفسرین نے وہاں تشریح کی ہے کہ اس میں کیا گہرائی ہے، اور اس میں کیا فرق ہے، سبحان اللہ۔
پھر اس کے بعد سابقہ اقوام کی تباہی و بربادی کا تذکرہ ہے. اللہ نے مشرکین مکہ کو کہا کہ تم سے پہلے ساری قومیں تباہ و برباد ہو گئیں. جتنی دولت اللہ نے ان کو دی تھی وہ تم سے 10 گنا بڑی دولت کے مالک تھے. ان کی صحت بھی تھی, باڈی بھی بڑی بڑی تھی, طاقت والے بھی تھے, بڑی دولت کے مالک تھے, اور جو ان کو رب نے دیا تھا اس کا 10 گنا 10% بھی آپ کو نہیں ملا. اللہ فرماتے ہیں میشارامات 10% بھی آپ کو نہیں ملا. جب وہ نہیں بچے تو تم کیسے بچ جاؤ گے عذاب سے؟ کس چیز پر اترا رہے ہو؟ 10% مشرکین کو نہیں ملا. اور ایک ایک مشرک کے پاس وادیاں ہوتی تھی, گائیاں, اونٹ, بکریاں, زمین کھلی, نوکر چاکر ان کے غلام ہوتے تھے, چراتے تھے پورا دن. حاتم طائی کے بارے میں سنا ہے نا؟ سبحان اللہ. حاتم طائی یہ حاتم طائی عرب کا سخی گزرا ہے, بہت بڑا سخی. آج تک حاتم طائی کا نام سنا ہوگا آپ نے, مشہور ہے اس کا قصہ, کہاوت مشہور ہے, ضرب المثل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے حاتم طائی سخی عرب. اس کے بارے میں اس کی تاریخ میں لکھا ہے اور حقیقت ہے. شعراء کے شعر ہیں, میں نے خود پڑھے شعر. وہ شعر کرتا ہے کہ جب اس کے اونٹ چرنے کے لیے جاتے تو جو ہی بانسری کی آواز سنتے تو اونٹوں کو یقین آ جاتا تھا انہا حوالے کی, کہ اب بس ہمیں کوئی بندہ لگتا آ گیا مہمان, تو ہماری میں سے کسی ایک کی باری جائے گی, وہ جان جائے گی. یعنی اونٹ اس کے گھر بھی بندے رہتے تھے اور اونٹ چرتے بھی رہتے تھے. جو ہی مہمان آئے, ایک مہمان آتا اس کے لیے اونٹ ذبح کرتا تھا, ایک مہمان کے لیے اونٹ, باقی بچ گیا غریبوں میں تقسیم کر دیا. آپ اندازہ لگاؤ عرب کے ہاں سخاوت کی. ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کتنے فرشتے آئے تھے؟ وہ 2-3 ہی ہوئیں گے نا, اتنے فرشتے تھے. بچڑا فجا بعجل حنیز, سجی کیا ہوا بچڑا لے آئے. سجی, حنیز کا معنی ایک ہوتا ہے روسٹ مشوی, روسٹ مشوی کو کہتے ہیں, اور ایک حنیز سجی. ابراہیم علیہ السلام پورا بچڑے کی سجی بنا کر, سمجھ آ رہی ہے, پورا بچڑا جو ہے لا کر فرشتوں کے آگے رکھ لیا. کھا ہی نہیں رہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کوئی یہ لگتا ہے فرشتے ہی ہے. اچھا اب دیکھو, ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں یہ فرشتے ہیں, بچڑا سجی بنوا لیا. کہتے جی غیب جانتے ہیں انبیاء, جن غیب جانتے ہیں. ابھی پڑھا نا آپ نے سورہ سبا میں. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو سجی بنواتے. سجی بنوا کے لگا پورا بچڑا, فجا بعجل حنیز. کا کھاؤ بھائی, کھاؤ, کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی ناراضگی ہے کیا وجہ؟ گھبرا گئے, ڈر گئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً, گھبرا گئے ابراہیم علیہ السلام کہ فرشتے جب انسانی شکل میں آتے ہیں تو عذاب لے کر آتے ہیں. تو ایک دم کہنے لگے کہ یہ بتائیں یار کیا غلطی ہوئی ہم سے, میں نے تو ان قوم کو بڑا نصیحت کی. یہ کیا گھبرا نہیں یار, ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں اسحاق کی اور اسماعیل کی. اچھا, بیوی کھڑی تھی پیچھے پردے کے, فسکت وجہہا وقال عجوز حکیم. حیرت سے ایک دم, ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ ابراہیم عمر رسیدہ, بوڑھے, عجوز, حکیم, میں بالکل بانج, جھریاں پڑی ہوئی ہیں, بچہ. میں تعجب نہ کرو, رب نے پیغام دیا ہے. تو کہا پھر آپ آئے کدھر ہو؟ آپ گھبرائیں نہیں, ہم لوط کی طرف آئے ہیں. اچھا, وہ تو میرا بھائی ہے. کہا پریشان نہ ہو, لوط کو ہم بچا لیں گے, ایمان والوں کو بچا لیں گے, مگر اس کی بیوی جائے گی, رگڑی جائے گی. اچھا, تو اب پھر اللہ فرماتے ہیں لوط کے بارے میں سفارشیں شروع کر دی. جب بچوں کی خوشخبری ملی تو پہلے تو گھبرا گئے تھے. تو حاتم طائی بڑا ہی سخی, بہت سخی تھا. یہ پھر ان کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حاتم طائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی فوت ہو گیا, تو اس کا بیٹا ہیں جی جبیر, غالباً نام تھا کیا, جبیر بن مطعم تھے ایک, مطعم بن عدی نہیں, حاتم طائی کا بیٹا یا پوتا غالباً مسلمان ہو گیا تھا.
میرے اب ذہن میں نہیں آ رہا، ایک تو جبیر بن مطعم تھے نا، مطعم بن عدی بھی بہت بڑا سخی تھا، اس کا بیٹا بھی مسلمان جبیر رضی اللہ عنہ، آتم تائی کا بھی. تو اس طرح کے دنیا میں سخی آئے، مالدار آئے، دولت مند آئے. تو مشرکین کو اللہ فرماتا ہے جو تمہیں دولت ملی وہ عشر عشیر بھی نہیں تھی، اور آج جو ہمیں ملی نا یہ مشرکین مکہ کے عشر عشیر بھی نہیں دولت آج کسی مسلمان کے پاس. آج دنیا کا سب سے امیر ترین انسان، اگر وہ جو امیر ترین انسان ہے اس کو سروے آتا رہتا ہے، اس کی دولت دیکھیں تو مکہ کے ایک سردار کی دولت کا عشر عشیر بھی ان کے پاس نہیں ہے. آپ اندازہ لگاؤ. لیکن دنیا کا سب سے امیر انسان کون تھا بتاؤ یار؟ آج میرا سوال ہے. اتقاء والے لوگ بیٹھے ہیں جی، ہیں کہتے قارون. قارون کہتے ہیں اس کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا کا سب سے امیر ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ حیران ہوں گے کیسے. آتم تائی ایک اونٹ ذبح کرتا تھا مہمان کے لیے. مہمان روزانہ نہیں آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں جو مال غنیمت، پہلے تو بہت دیا نا. غزوہ حنین جو شوال میں مکہ فتح ہوا سن 21 رمضان سن 8 ہجری کو، پھر بڑے بڑے قبائل نے آخری مرگ کا لڑنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر لی، اور سب کچھ لے کر اپنی دولت بیوی بچے میدان حنین میں لے آئے. اوتاس، غزوہ اوتاس. وہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی اور اونٹ ملے، جو مال غنیمت ملا نا، صحیح بخاری مسلم سیرت کی کتابیں آپ پڑھو، جتنے مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، قبیلوں کے سردار، نمبردار جی، اور قبائل کے وڈیرے ہیں جی، ریاستوں کے چھوٹی ریاستوں کے مالک، ایک ایک سردار کو 1,000 اونٹ دیا، بکریاں بے شمار دیں. سونے چاندی کا حساب ہی نہیں جو اللہ کے رسول نے سرداروں کو دیا ہے. اتنا کو دنیا کا سخی دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ایک روایت میں 100 اونٹ اور 1000 بکری دی ہے ان کو. اور اتنے سردار سارے مکہ کے ارد گرد قبائل تھے، چھوٹے بڑے قبائل کے سب سرداروں کو لے لو بھائی. سونا چاندی ہیرے جواہرات غلے سونا اور کپڑے راشن سب کچھ لو. اور ان سے ہٹ کر پھر عام بندوں کو بھی اللہ کے رسول نے نوازا. تو ایک بندہ آیا، صحیح مسلم میں ہے، ایک بندہ آیا اور جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، کسی قبیلے کا سردار تھا. مدینے میں آیا، کہنے لگا جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ مدد کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی تو اسلام قبول کر لے، مدد کریں گے. اچھا اسلام قبول کر لیا، سردار تھا. والمؤلفۃ قلوبہم، جو زکوٰۃ کے مصارف ہے نا، ایک اس میں مصرف ہے تالیف قلبی کا، مؤلف قلوب تالیف قلبی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو وادی ہے نا پوری بھری ہوئی، پورا درہ ایک، یہ جتنی بکریاں تو لے جا، چل جا لے جا. وہ ساری بکریاں اس کو دے دی، جتنے بیت المال کی بکریاں ادھر چارے لے جا تو چل. اچھا وہ جا کے قوم کے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ یا قومی عجیب رسول اللہ ہے، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک اور اسلام قبول لے آؤ. جو محمد کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لے گا واللہ لا یخشى الفقر، اس کو فقر کا اندیشہ ہی نہیں ہوگا. محمد اتنا دیتے ہیں کہ فقر اور غربت کا تصور بھی نہیں آپ کر سکو گے. پھر سبحان اللہ. انس بن مالک فرماتے ہیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ لالچ میں آ کر اسلام قبول کرتا تھا. صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں لالچ میں آ کر کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا، ہم سوچتے تھے یار یہ لالچی ہے، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ چیز دو گے تم اسلام قبول کروں گا.
اللہ کے رسول کہتا ہے چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، دے ان کو، اونٹ بھی دو، گائیاں بھی دو، بکریاں بھی دو، راشن بھی دو۔ فرماتے لیکن وہ ہم دیکھتے کہ لے کے جاتا، وہ اس کے دل میں ایسے اسلام داخل ہوتا کہ وہ ہم سے بھی پکا مسلمان، سچا خالص مسلمان بن جاتا تھا۔ اسلام دل پہ اثر کرتا ہے۔ شروع میں لالچ تھی، پھر ختم ہو گئی لالچ۔ جب اسلام دل میں جا کر اس کی جو ولولہ جذبہ پیدا ہوا نا، اثر دکھایا، سب کو چھوڑ کے وہ کہتے ہیں میں مسلمان کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے ہو جاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورہ فاطر میں اللہ رب العزت نے یہ توحید کا بڑا تذکرہ کیا ہے، مخلوق کا تذکرہ کیا اور سمجھایا یہی کہ خالق ایک، مالک ایک، رازق ایک، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی نفع نقصان کا مالک، سب کچھ، اور باقی ساری مخلوق اللہ کے سامنے بے بس ہے، بے کس ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ توفیق دے تو انسان کچھ کرتا ہے، ورنہ کوئی توفیق نہیں۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی ہمت، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت، مگر اللہ توفیق دے دے۔ وما توفیقی الا باللہ، جزاکم اللہ خیر۔